پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ نیا وزیر اعظم اور حزب اختلاف نون لیگ کی مار دھاڑ سے بھرپور جو اپوزیشن ہے اس کا بھی بہت بڑا امتحان سامنے آئے گا۔ ابھی تک زبانی مار دھاڑ تو بہت کی ہے، نعرے بھی لگا رہے ہیں اور یوسف زئی گیلانی صاحب جیسی تنقید تو نہیں ہو رہی، لیکن بلڈ اپ آپ کو بڑا سٹرونگ نظر آ رہا ہے۔ اور ویسے بھی الیکشن جو قریب نظر آ رہے ہیں پارٹیز کو، تو انہوں نے اپنا لہجہ تیز کرنا ہے، لیکن یوسف زئی گیلانی صاحب بہت متنازع ہو گئے تھے، سزا یافتہ ہو گئے تھے۔ راجہ پرویز اشرف ابھی اس کیٹیگری کے اندر نہیں آتے۔ نون لیگ نے تحریک چلانی ہے اب ان کے خلاف یا ان کو برداشت کرنا ہے، یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے۔ نہ یہ سزا یافتہ ہیں ابھی تک، اور نہ ہی اس قسم کا بیگیج ان کے پاس ہے جو گیلانی صاحب کے پاس تھا، تو ان کے ساتھ کس طریقے سے انگیج کریں۔ نون لیگ ایک مخمصے کا شکار آپ کو نظر آتی ہے۔ قائد ایوان گیلانی صاحب سے کتنے مختلف ہیں، جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ یہ سزا یافتہ نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خواجہ آصف اس پیٹیشن کا حصہ تھے جس کے اندر بدعنوانی کے براہ راست ثبوت عدلیہ نے دیکھے اور اس کے اوپر اپنا فیصلہ صادر کیا۔ اب ایک طرف تو مخمصہ یہ ہے کہ الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں، اس پروسیس کا نون لیگ حصہ بھی رہی ہے، اس الیکشن کے اندر اپنا کینڈیڈیٹ بھی کھڑا کیا ہے، یعنی اس تمام عمل کو انہوں نے انڈورس کیا ہے جس کے ذریعے راجہ پرویز اشرف سامنے آئے ہیں۔ لیکن دوسری طرف وہ مقدمات بھی ہیں، ان کی پرفارمنس بھی ہے۔ آپ ان کو کیٹیگرائز نہیں کر سکتے، کیٹیگرائز اگر نہیں کر سکتے تو ایوان کے اندر آپ کو ان کو برداشت کرنا ہوگا۔ آپ یہ کہتے رہیں کہ ایوان کا وہ والا حصہ جو ہے جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ بڑا صاف ستھرا ہے، اور یہ والا حصہ جو ہے جہاں پر راجہ پرویز اشرف موجود ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن قائد حزب اختلاف اور قائد ایوان دونوں ملا کر ایوان بناتے ہیں۔ اگر آپ ایوان میں موجود ہیں تو آپ کو اون کرنا پڑے گا اس ایوان کو۔ پاکستان مسلم لیگ نون تحریک کی سیاست کرے گی، زبانی کلامی نعروں کی سیاست کرے گی، لانگ مارچ کی سیاست کرے گی، راجہ پرویز اشرف کو نکالنے کی سیاست کرے گی، یا برداشت کرے گی۔ یہ 4-5 کیفیت ہے جس میں سے مسلم لیگ نون کو خود کو گزارنا ہوگا اور ایک حتمی کیفیت پر لانا ہوگا۔ ہمارا نہیں خیال کہ نون لیگ کے اندر اس وقت تک کوئی کنسنسس پایا جاتا ہے کہ راجہ پرویز اشرف کو کس طریقے سے ڈیل کیا جائے۔ عوام کی فرسٹریشن کو وہ ریپرزینٹ نہیں کر پائے۔ عوام کے فرسٹریشن کو جو پارٹی ریپرزینٹ کر سکتی ہے اس کے لیے بھی چیلنجز بہت زیادہ ہیں، اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف۔ نعرے اور جلسے بہت لگائے ہیں اور اس کے اندر آپ کو ایک تگڑا پن بھی نظر آتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا موقع اس وقت ملے گا اگر وہ یکسو ہیں اس وقت کہ جب عدلیہ کی طرف سے امپلیمنٹیشن کے احکامات جائیں گے اور راجہ پرویز اشرف اپنی ماضی کی جو روایت ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے پارٹی کی ان احکامات کے اوپر عمل درآمد نہیں کریں گے، دین پی ٹی آئی کین پرہیپس ٹیک ٹو دا اسٹریٹس۔ لیکن اس سے پہلے کیا کریں؟ صرف جلسہ ہی کرتے رہیں، تاکید کرتے رہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ہمیں جوائن کریں، ان کے اوپر تنقید کرتے رہیں کہ ان کا ریکارڈ کس قسم کا ہے۔ واٹ ڈو یو ڈو؟ کیونکہ عوام کے اندر جو فرسٹریشن ہے ناظرین، وہ صرف بات چیت سے ریفلیکٹ نہیں ہو پاتی۔ آپ اسٹریٹ کو ایجیٹیٹ بھی نہیں کر سکتے، آپ اسٹریٹ کے اوپر کوائٹ بھی نہیں رہ سکتے۔ تحریک انصاف کے لیے بھی جو ڈائلما ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرح کافی تگڑا ہے۔ بنیادی سوال جو پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے سامنے ہے وہ یہ کہ کون سی پارٹی جینون اپوزیشن کا رول ادا کر سکتی ہے۔ جینون اپوزیشن سے مراد یہ کہ جو لوگوں کا سینٹیمنٹ ہے، فرسٹریشن ہے، تکلیف ہے، ان کو کیپچر کر پائے۔ دونوں پارٹیوں میں سے جو بھی اس کو کیپچر کر پایا وہ عوام کے اندر مقبول ہوگا۔ لیکن پہلا بارش کا قطرہ کیسا ہوگا، کون بننا چاہے گا، اس کے بارے میں ابھی دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ مخمصے کا شکار ہیں، اور یوسف زئی گیلانی کے جانے کے بعد ایک آبویس ٹارگٹ ان سے چھن گیا ہے۔ راجہ پرویز اشرف ٹارگٹ ابھی ہیں لیکن اس قسم کے نہیں ہیں، تو لہٰذا ان پارٹیوں کو بھی ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنی پوزیشن میں، اور عوام کی فرسٹریشن کو ریپرزینٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ لائعمل یہ نہیں بنا پائے۔ نیا وزیر اعظم اور آرمی، ناظرین کچھ خبریں آلریڈی شائع ہو چکی ہیں۔ وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے صدر آصف علی زرداری نے پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی سے رابطہ کیا۔ پینل کے اوپر جو نام تھے ان کے اندر جو سب سے زیادہ شاکنگ نیم تھا وہ راجہ پرویز اشرف کا تھا، اور جب آرمی چیف سے صدر نے پوچھا کہ آپ کا اس پینل کے بارے میں کیا خیال ہے تو انہوں نے کہا کہ میں بعد میں آپ کو جواب دوں گا۔ یہ خبر آلریڈی آ چکی ہے، اخبار میں سے ہم نے یہ خبر لی ہے،
اور سورسز اس کو کنٹرڈکٹ نہیں کرتے, وہ اس کو کنفرم بھی کرتے ہیں. 3-4 گھنٹے کے بعد جب دوبارہ بات چیت ہوئی تو آرمی چیف نے اس سے اجتناب کیا, اس کے اوپر کوئی رائے نہیں دی. اب وہ تمام لوگ جو ہر وقت جمہوریت کی بات کرتے ہیں, بالخصوص ایسی جمہوریت جس کے اندر آرمی کا رول نہیں ہونا چاہیے, وہ یقیناً معتبر جمہوریت ہے, لیکن کوئی بھی صدر وزیر اعظم یا وزرائے اعظم کے جو امیدوار ہیں, وزیر اعظم بننے کے جو امیدوار ہیں, ان کو پریزنٹ کیوں کرے گا چیف آف آرمی اسٹاف کے سامنے؟ اور پھر جب چیف آف آرمی اسٹاف ڈکلائن کر دیتا ہے تو وہ صدر کیا, اس کے پینل کی کیا اہمیت رہ گئی ہوگی؟ اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے. فی الحال تو آرمی چیف نے اور آرمی نے اپنے آپ کو اس تمام پروسیس سے علیحدہ کر لیا اور ایک مشکل مرحلہ انہوں نے طے کر دیا, کیونکہ اگر ان کینڈیڈیٹس میں سے کسی ایک کے حق میں وہ بات کرتے تو کہا جاتا کہ تمام کنسنسس سے یہ کینڈیڈیٹ بنا ہے. اگر تینوں کے خلاف بات کرتے تو کہتے جی کہ آپ جمہوریت کو سکٹل کر رہے ہیں. لیکن آنے والے دنوں میں راجہ پرویز اشرف کے گرد جو کنٹروورسیز گھوم رہی ہیں, ان کے نتائج سے میرا نہیں خیال کہ آرمی اپنے آپ کو علیحدہ رکھ پائے گی. رینٹل پاور کا مقدمہ ہے, این آر او کی امپلیمنٹیشن کا معاملہ ہے, سپریم کورٹ کے اندر جو کیسز پینڈنگ ہے وہ ایشوز ہیں, اور چند ایک اور بھی فائلیں شاید کھولیں. جب وہ سامنے آئے گا تو راجہ پرویز اشرف کے حوالے سے آرمی کا کیا کردار رہے گا, دیٹ شوڈ بی اے ویری انٹرسٹنگ کیس ٹو واچ. پھر اہم دفاعی اور خارجی معاملات ہیں اور راجہ راج ہے. ظاہر ہے راجہ پرویز اشرف تمام تر سنجیدگی اور متانت اور کمٹمنٹ کے باوجود وہ ہی از ناٹ اے ویٹی کینڈیڈیٹ, تجربہ ان کا نہیں ہے, اور پاکستان اس وقت ایک مجدھار میں پھنسا ہوا ہے. دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں ان میں سے صرف 4-5 ہی ایسے ہوں گے جن کے حالات پاکستان کے قریب ترین ہیں, اور وہاں پہ جو وزیر اعظم ہیں اگر راجہ پرویز اشرف کے ویٹ کا ہے, پولیٹیکل ویٹ کا ہے, تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ فیصلے کرنے ہیں دفاعی معاملات کے, وہ کیسے فیصلے کریں گے. ان کا یہ بیان کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات اور نیٹو سپلائز کھولنے کا معاملہ پارلیمنٹ طے کرے گی, اس پروسیس کو دوبارہ واپس لے جاتی ہے زیرو پر, جو امریکہ اور پاکستان کے درمیان ابھی تک چلتا چلا آ رہا ہے کہ ہم کسی طریقے سے معافی تلافی کر کے نیٹو سپلائز کو کھولنے کی کوشش کریں. اس کے اوپر آرمی کا کیا رول ہوگا, ڈیفنس کمیٹی آف دا کیبنٹ کے اندر بیٹھ کر کیا بات چیت ہوگی, اور وہ تمام معاملات جو منقطع ہو چکے ہیں جن کا سلسلہ ڈیسیژن میکنگ کی حد تک ان کو دوبارہ سے ری سٹارٹ کرنا ہے. بگ ایشو فار دی آرمی. عدلیہ حکومت کا اگر ٹکراؤ ہوتا ہے اور عوامی الجھنیں اور پروٹیسٹ اگر بڑھتا ہے اور ججمنٹ کال کرنی ہے کہ ہم نے کس طریقے سے رسپونڈ کرنا ہے, تو یہ بھی آرمی کے لیے ایک بہت مخمصے کا باعث بن سکتا ہے, الجھن کا باعث بن سکتا ہے, مسئلے کا باعث بن سکتا ہے. یاد کیجئے کہ جب نواز شریف صاحب لانگ مارچ کر رہے تھے تو اس وقت اسلام آباد کے اندر کیا کیفیت تھی, اور اس وقت بات چیت کون کروا رہا تھا. چیف آرمی اسٹاف کا آفس استعمال ہو رہا تھا دونوں پارٹیز کے درمیان نیگوشیٹ کروانے کے لیے اور ایک وایا میڈیا تلاش کرنے کے لیے, درمیانی رستہ نکالنے کے لیے. اب اگر لیڈران کے گھر جلنے لگ گئے ہیں, اگر عوام پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور راجہ پرویز اشرف معاملات کو نپٹا نہیں پا رہے اور عدلیہ کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے اور عدلیہ کے خلاف محاذ بندی ہو گئی ہے, یہ وہ ایشوز ہیں جو نئے وزیر اعظم کے آنے کے بعد آرمی کے سامنے آئیں گے اور جن کے اوپر نیوٹرل رہ کر پہلی تہی کرنا شاید ان کے لیے ممکن نہیں ہے. جگہ رسپانس کی بہت کم ہے, لیکن حالات بعض اوقات ہاتھ کو فورس بھی کر دیتے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. یہ وہ ایشوز ہیں ناظرین جو نئے وزیر اعظم کے آنے کے بعد بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. یعنی خیر کی خبر ہم تجزیے کے حوالے سے آپ کو نہیں دے پا رہے. ہم امید کرتے ہیں کہ خیر کی خبر اس ملک کے اندر آئے گی, ہمیں اس کی بہت اشد ضرورت ہے. مجھے آپ کو بطور پاکستانی شہری, بطور ٹیکس پیئر اشد ضرورت ہے. ملک کو سٹیبلائز کروانے کی ضرورت ہے, جو بھی اس کو کر پائے. یہ تو ہماری خواہش رہی, حقیقت بدقسمتی سے ایسی ہے جو کسی اور طرف اشارہ کر رہی ہے. دیکھتے ہیں کہ امید جیتتی ہے یا حقیقت. ہماری طرف سے آج صرف یہی کچھ. ناظرین ہمیں اجازت دیجیے, کل تک کے لیے اللہ حافظ.